5 ستمبر 1882 نیو یارک میں 10,000 مزدور ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ مختلف انسیڈنٹ کے بعد بالآخر یہ قرارداد منظور ہوتی ہے کہ 1 مئی کو ہر سال یوم مزدور پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ دراصل اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا؟ یہ ایک لمبی تحریک ہے۔ اس سے پہلے مزدوروں سے بہت سخت کام لیے جاتے تھے جس کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی تھی اور اجرت بھی کوئی خاص نہیں دی جاتی تھی۔ اس تحریک کا مقصد ایک خاص فریم ورک تھا جس کے تحت 8 گھنٹے مزدور مزدوری کرے گا، 8 گھنٹے وہ آرام کرے گا، ریسٹ کرے گا، اور 8 گھنٹے وہ اپنی مرضی کے دوسرے کام کاج کر سکتا ہے، اور اس کی اجرت مزدوری وہ ایک پراپر مینر کے تھرو ایک وضع کی گئی۔ اس طرح مزدوروں کو صحیح معنوں میں عالمی سطح پر حقوق ملے۔ لیکن 1 مئی آج ہی کا دن پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جاتا ہے، لیکن کیا اس دن مزدور کو چھٹی ہوتی ہے؟ لیکن یہ بات ہمارے اشرافیہ کبھی نہیں سمجھتے۔ صرف اور صرف چھٹی مزدور کو نہیں ہوتی، باقی ملک کے تمام بلکہ پوری دنیا کے تمام طبقاتی نظام میں پوری دنیا کے جو اشرافیہ ہیں، پوری دنیا کے جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس لوگ ہیں، ان سب کو چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن صرف اگر چھٹی نہیں ہوتی تو صرف مزدور کو چھٹی نہیں ہوتی۔ مزدور بیچارہ 1 مئی کے دن بھی اپنی کام کاج، اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے، اور مزدور کے نام پر جو چھٹی ملتی ہے اس پر دوسرے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ مزدور کے نام پر جو چھٹی ہے، مزدور جہاں پر ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ ایسا میکنزم تیار کرتی کہ اس دن مزدور کو چھٹی ہوتی لیکن اس کو اجرت لازمی طور پر ملتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ پاکستان جو ایک حالیہ کرائسس سے گزر رہا ہے، جس میں گورنمنٹ نے کافی سارے مسائل گورنمنٹ کی طرف سے پیدا ہوئے ہیں، حکومتیں آنے جانے کے چکر میں تھی، ڈالر کے کرائسس تھے، ملک میں مہنگائی کی شرح بہت بڑھی ہے، غریب لوگ خاص کر مڈل کلاس طبقہ وہ بہت پس چکا ہے۔ مڈل کلاس طبقہ وہ زندگی کو گزارنے کی لائن سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ جو اشرافیہ ہیں ان پر تو کوئی خاص اثر نہیں ہوتا اس مہنگائی کا، ان معاملات کا، لیکن جو مڈل کلاس ہے، جو مزدور طبقہ ہے، وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے ایسی مہنگائی کے ایسے کرائسس میں۔ لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کچھ پروگرام تھے، کچھ انیشیٹو تھے جن کو صحیح مقاصد میں یوٹیلائز نہیں کیا گیا، جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ یہ ایک بظاہر بہت اچھا پروگرام تھا۔ ہر 3 ماہ بعد لوگوں کے ATM کارڈ میں HBL کی طرف سے کچھ خاص اماؤنٹ، کچھ خاص رقم بھیج دی جاتی ہے، لیکن کیا اس کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ بنگلہ دیش میں یا دوسرے ڈیولپنگ کنٹری ہیں، وہاں جو ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں جو میکنزم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو سکل دی جاتی ہیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، لوگوں کو ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی چاہیے تو یہی تھا، گورنمنٹ کو کوئی ایسا میکنزم تیار کرتی، جیسا کہ آج ای کامرس کا دور ہے، ایمیزون، پیتھون اور دوسرے مختلف پروگرام ہیں۔ چاہیے یہ تھا حکومت کو کہ ان کی ٹریننگ دی جاتی، گھروں میں عورتوں کو کوئی خاص دستکاری کے کام سکھائے جاتے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ سکیم تھی، بظاہر یہ اچھی سکیم تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی خاص مقاصد نہیں تھے۔ یہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہماری حکومت، ہماری اشرافیہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ایگزسٹنگ کنٹری، ڈیولپنگ کنٹری میں شامل ہو جائے، تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے مڈل کلاس لوگوں کو یا اس سے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بجائے ایسی سکیمیں بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح یا دوسری جو سکیمیں چل رہی ہیں امداد کے نام پر، یا یہ آٹے کی لائنوں کے نام پر جو سکیمیں تھیں، چاہیے یہ تھا کہ حکومت ہمارے شہروں کو کوئی سکل پروگرام سکھاتی، تاکہ جو ہماری قوم ہے، ہماری معاشرت ہے، ہماری آبادی ہے، وہ سکل سیکھ کر آگے ترقی کرتے اور ملک کی ترقی کی راہ میں ایک سنگ میل کی بنیاد ثابت ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے۔ دوستو، یہی حال ہمارے ملک کے مڈل کلاس لوگوں کے ساتھ ہے۔
مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا کافی نیچے چلا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف مزدور اگر مزدوری کرنا چاہتا ہے تو مزدوری کے کافی مواقع ہیں ہمارے ملک میں، لیکن آپ اگر کہیں چلے جائیں آپ کو مزدور ضرورت ہے تو مزدور جو ہے نا ہوٹلوں پر بیٹھے رہیں گے، خام خواہ پھرتے رہیں گے لیکن مزدوری نہیں کریں گے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ آٹے کی لائنوں میں چلے جاتے تھے، سارا دن آٹے کی لائن میں لگتے تھے، لگنے کے بعد شام کو آٹا لے کر گھر چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی مزدور جو ہے نا اپنی مزدوری کرے، محنت کرے اور شام کو جو ہے نا اپنی حلال کی اجرت سے اپنے گھر میں راشن پانی لے جائے۔ کافی جو ہے نا مزدور نے مزدوریاں تک چھوڑ دی تھی، لیکن چاہیے یہ تھا کہ حکومت کو یکم مئی کا دن ہر سال منایا تو جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا مزدوروں کے حقوق کی بات بھی کی جاتی ہے، لیکن ان کے لیے نہ تو کوئی اچھی اجرت مقرر کی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ان کے لیے خاص ایسا میکنزم بنایا جاتا ہے جس سے ان کو جو ہے نا روزگار کے صحیح برابر مواقع ملیں، ان کو سکیل ہوں۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس معاملے پر جو ہے اسٹرکٹ ایکشن لیں، لوگوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ روزگار اور ساتھ ہنر مندی سکل پروگرام سکھایا جائے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے۔